بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے کے باوجود مسائل حل نہ ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی ہم درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف کا ہم نے معمول بھی بنا رکھا ہے، لیکن ہمارے مسائل، ہمارے جو مشکلیں ہیں وہ آسان نہیں ہوتی دکھائی دیتی، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہم جو چاہتے ہیں ویسا ہوتا نہیں، حالانکہ ہم درود پاک کی کثرت بھی کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، آج ہم اسی سوال کا جواب بڑا جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، تاکہ بہت ساری باتیں آپ کو کلیئر ہو جائیں اور درود پاک کی کثرت کرنے سے جو اصل فیض ہے، اصل فائدہ اور برکت ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کو محسوس ہو سکے۔ یعنی درود شریف پڑھنے کے باوجود اگر مسائل حل نہیں ہو رہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں لیکن مسئلے حل نہیں ہوتے، مشکلیں آسان نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ درود شریف ایک عظیم عبادت اور روحانی طاقت ملتی ہے اس عبادت سے آپ کو۔ یعنی جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود پاک سے آپ محبت کرتے ہیں اور استقامت کے ساتھ بلا ناغہ روزانہ کی بنیاد پر آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کو روحانی طاقت بھی دیتا ہے، آپ کے مسئلے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، زندگی آسان اور سہل بھی ہوتی ہے۔ درود پاک یقیناً ایک بہت بڑا ذریعہ ہے برکت حاصل کرنے کا، فیض حاصل کرنے کا، لیکن کیا وجہ ہے کہ زندگی کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہوتے؟ دیکھیں، درود پاک کی عبادت اتنی عظیم ہے، اتنی اعلیٰ ترین یہ عبادت ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن مسئلے نہ حل ہونا یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ اصل سوال یہ ہے اور اسی کا جواب ہم نے تلاش کرنا ہے کہ اگر درود پاک پڑھ رہے ہیں، مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو پھر یہ دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، پھر ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال میں تو کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، یعنی دن بھر کے کچھ ایسے عمل تو نہیں ہم سے سرزد ہو جاتے جس سے ہمارے درود پاک پڑھنے کی جو برکت ہے، جو اثرات ہیں، جو فیض ہیں، وہ ہمیں اس طرح سے، اس انداز سے نہیں ملتے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں۔ تو اپنے آپ پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے، جن پر اگر ہم غور و فکر کر لیں نا، اپنی ذات پر ہی غور و فکر کر لیں، اپنی ذات کا محاسبہ کر لیں، تو ہمیں بہت ساری باتیں کلیئر ہو سکتی ہیں کہ ہم درود پاک پڑھنے کے باوجود ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے۔ اب جن میں سے ایک بڑی کامن سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، دھوکہ دہی، یہ اعمال یقین کریں کہ انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں اور آپ کی زندگی سے برکت کو چھین لیتے ہیں۔ اب یہ وہ ایسے اعمال ہیں، یعنی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دہی کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں جو جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم انسان ہیں، خطا کا پتلا ہیں، اور کہیں نہ کہیں انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس پر دھیان اور توجہ دے کر رکھیں نا کہ جی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، زبان سے ہمیشہ سچ نکالنا ہے، چاہے جتنا نقصان ہو جائے، بولنا ہمیں سچ ہے، غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغل خوری نہیں کرنی، کسی کا برا بھلا نہ چاہنا ہے نہ کہنا ہے، نہ کسی کے بارے میں بری بات کہنی ہے ہمیں، اور نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے، نہ کسی کے ساتھ فریب کرنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن پر ہمیں توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم درود پاک کے ذاکر بھی ہیں، درود پاک ہم پڑھتے بھی ہیں اور فیض بھی اصل معنوں میں چاہتے ہیں، تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں اپنے آپ میں ان کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ حلال و حرام میں بعض اوقات ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں، رزق میں بے برکتی اور اثر میں کمی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ درود پاک کی کثرت بھی کر رہے ہیں تو درود پاک تو ایسی عظیم عبادت ہے جس سے آپ کے رزق میں برکتیں اترتی ہیں، رزق کی فراوانیاں ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہے کہ فیض ہمیں نہیں ملتا، برکتیں ہمیں نہیں ملتی، رزق کی تنگیاں پھر بھی کیوں ہیں جب کہ ہم درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز رکھنی ہے۔ کوشش کریں کہ کم کھا لیں، غربت والا کھا لیں، لیکن
ہمیشہ حلال اور طیب لقمہ ہی ہمارے اندر جانا چاہیے، اس بات کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک بہت بڑی چیز جس کا ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے اپنی اوورآل اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، وہ ہے حقوق العباد میں کوتاہی ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ جب بندوں کے حقوق متاثر ہونا تو ذکر کا اثر دیر سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے راز کی بات آپ سے بیان کر دی ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان کے لیے آسانیاں تقسیم کریں، ان کے لیے جو ہے وہ خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، جتنا ہو سکے لوگوں کے لیے ان کے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کریں۔ دیکھیں بعض اوقات نا اللہ پاک نے ہمیں کسی بھی شخص کے لیے وسیلہ بنایا ہوا ہوتا ہے، تو اگر ہم اس موقع کو کھو دیں گے کسی کی ہیلپ کرنے میں، کسی کی مدد کرنے میں، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے میں، تو پھر یقین کریں ہم جتنا بھی ذکر اذکار کر لیں وہ اتنا اثر، اتنی برکت ہمیں محسوس نہیں ہوگی جتنا ہم اللہ پاک کی مخلوق کا خیال بھی رکھیں گے اور ساتھ ہم ذکر اذکار بھی کریں گے۔ خاص طور پر درود پاک کا فیض جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، انہیں تو اس بات کا انتہا کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے اور کس طرح سے ان کے لیے آسانیاں اور بھلائیاں تقسیم کرنی ہے۔ جب بھی موقع ملے نا اللہ کے کسی بندے کے کام آنے کا، تو اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ پھر دیکھیے گا کہ درود پاک کے اثرات آپ کی زندگی میں کس طرح سے اترتے ہیں، پھر آپ کے مسائل کس طرح سے حل ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کی راہ سے رکاوٹیں ہٹاتے ہیں نا، پھر اللہ پاک آپ کی زندگی کے اندر آنے والی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ ایک بڑا پیارا اور خوبصورت راز ہے، اگر جس نے یہ جان لیا نا وہ درود پاک کے اصل فیض کو پا لے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ 3 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں: جھوٹ، غیبت، دھوکہ، بالکل ان اعمال سے آپ نے اپنے درست کرنے ہیں ان اعمال کو۔ حلال و حرام کا آپ نے خیال رکھنا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی نہیں ہونے دینی۔ یہ تمام چیزیں ان پر آپ نے دھیان دینا۔ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن میں کہیں نہ کہیں ہم سے لاپرواہیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ ایک نیچرل اور فطری عمل ہے، لیکن اگر ہم ان پر توجہ اور دھیان دیں گے نا تو اللہ پاک بھی ہمارے لیے راستے آسان کر دے گا۔ اب حل اور اصلاح کا راستہ کیا ہے کہ درود شریف کا اصل مقصد آپ کے دل کی اصلاح ہے۔ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو آپ کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب آپ کا دل اصلاح ہوتی ہے جب آپ کے دل کی، تو پھر یہ جو میں نے اعمال بتائے ان سے خود بخود انسان کے لیے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ درود شریف کا جو آپ کو اصل فیض ملتا ہے کہ آپ کی زبان کی پاکیزگی ہوتی ہے، آپ کی کمائی میں جو پاکیزگی اترتی ہے، اور نیک رویے آپ کے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی حقوق العباد کے ساتھ آپ کا جو ایک تعلق ہے، مخلوق کے ساتھ آپ کا اخلاق ایک اچھا بن جاتا ہے۔ ان اعمال کی اصلاح کے بعد درود پاک کی برکتیں آپ کو اپنی زندگی میں واضح نظر آئیں گی۔ تو اگر درود پاک پڑھ رہے ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے، تو اپنے اندر چند ان چیزوں کو دیکھ لیجئے گا، کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی نظر آئی تو اس عمل کو آپ نے درست کر لینا ہے، پھر اپنی زندگی میں فیض اور برکتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔